مولا ہم تجھے اعلیٰ کہتے ہیں، تو محمد کو اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ فرمایا چپ ہو جا، وہ بننے میں اعلیٰ، میں بنانے میں اعلیٰ۔ بھی آ کے کہتے ہیں اے حبیب خدا، اور مسجد اقصی میں سارے نبی کہتے ہیں اے حبیب خدا تیری، اور رب ذوالجلال بھی فرما رہا ہوگا اے حبیب خدا بات ہے۔ خالق نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ دکھائے اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ معراج کے 3 حصے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہی، پھر سدرۃ المنتہی سے لامکان۔ یہ 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلے حصے کا انکار کرنے والا کافر ہے، باقی 2 حصوں کا انکار کرنے والا گمراہ ضرور ہے، فاسق مولن تو ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ یہاں پر رب ذوالجلال نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ اگر حضور ہی فرما دیتے کہ میں گیا ہوں، محترم اگر حضور ہی کہہ دیتے، آپ نہ مانتے؟ آپ نہ مانتے؟ قبلہ شاہ صاحب ہم تو سینہ تان کے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ لا مقام پر گئے اور پلک جھپکنے سے پہلے تشریف لائے۔ اگر حضور خود فرما دیتے کہ میں گیا، لیکن اتنا طویل سفر جو محبوب دو جہان علیہ السلام حسینان دو جہاں نے فرمایا کہ بارے میں رب نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، رب لے گیا ہے۔ اب یہاں پر تو کوئی وہم و گمان رب نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ خود جاتے، ہم اہل سنت کو تو شک پھر بھی نہیں ہونا تھا، لیکن یہاں پر رب ذوالجلال نے آنے والے وہم کو نکال کے گندے انڈے کی طرح دور پھینک دیا۔ فرمایا کائنات والوں، میرا محبوب تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ میں خود گیا ہوں، بھلا اس کی ذات میں شک کیا ہو سکتا ہے جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، جو کن کہے تو فیکون، ساری کائنات کو وجود عطا فرما دیتا ہے، جو طاقتیں دینے والا ہے آصف بن برخیہ کو کہ اتنے میلوں سے پلک جھپکنے سے پہلے آصف بن برخیہ کو قوت دینے والا، اتنا چوڑا اور لمبا تخت ایک لمحے میں لا سکتا ہے، جو رب نبی کے قدموں میں بیٹھنے والے غلام کو اتنی نشانے دے رہا ہے، اپنے محبوب کو کتنی عطا فرمائی ہوگی۔ ہاں جی، جو رب آصف بن برخیہ صحابی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھنے والے،
تو قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ، فرمایا کہ پھر وہ کھڑا ہوا اٹھا جس کو رب نے علم عطا کیا تھا، کتاب کا علم دیا تھا، کہنے لگے یا نبی اللہ، آپ نے فرمایا پورا پس منظر ہے کہ کون ہے جو تخت لے آئے؟ جن کہنے لگا میں لاتا ہوں، فرمایا کب تک؟ کہ میں محفل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ ساتھ اس نے کہا میں بڑا قوی ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں۔ جن کہنے لگا آپ نے بیعت تھلے بڑیاں طاقتوں والا بڑھنا ہے، بیعت تھلے طاقت والا ہے، کہتا ہے ختم ہونے سے پہلے پہلے لاؤں گا۔ تو قدموں میں بیٹھنے والا اس نے یہ نہیں کہا میں بڑا قوی ہوں، میں بڑا امین ہوں، عاجزی سے اٹھا، حضور اجازت ہو میں لے آؤں؟ میں لے آؤں؟ تو کتنی دیر؟ فرمایا آنکھیں بند کریں تو کھولے۔ آپ نے ایسے کیا، کھولا تو تخت نیچے تھا، پلک جھپکنے سے پہلے پہلے۔ تو جو رب اپنے سلیمان علیہ السلام کے بیٹھنے والے قدموں میں اس بندے کو اتنی شانیں دے سکتا ہے تو اپنے محبوب کو کتنی عطا فرمائی ہوگی۔ یہ تو وہ محبوب ہے اتنی شانوں والا کہ آدم علیہ السلام نے کہ سامنے رب نے ساری کائنات کے لوگوں کو سامنے رکھا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا، آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ نور چمک رہا ہے، تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ نور موسیٰ پاک کا چمک رہا ہے۔ محبت سے بیٹھیے، یہ نور آدم علیہ السلام کا نوح علیہ السلام کا چمک رہا ہے، یہ نور حضرت موسیٰ پاک کا چمک رہا ہے، یہ نور حضرت عیسیٰ پاک کا، یہ موسیٰ پاک کا، یہ ابراہیم پاک کا، یہ حضرت داؤد کا، سارے نور چمک رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے باپا نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرآنی نوراً ساطعاً، مجھے دیکھا تو آپ کی آنکھیں چدیا گئی۔ آپ کی آنکھیں جناب ایک بار جب لشکارہ پڑا نا آنکھوں میں تو آدم علیہ السلام نے یوں کیا، یہ نور، یہ بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے، اس کی بھی روشنی ہے، سب کی روشنی ہے۔ یا اللہ، یہ جو سب پر غالب آ گیا نور ہے یہ کون ہے؟ قالا یا رب من ھذا، یا رب یہ کون ہے جس کا نور سب سے زیادہ چمک رہا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، محبوب دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم نے سوال کیا، رب نے فرمایا ہاں رجلکا، اے پیارے آدم یہ تیرا بیٹا ہے، تیری اولاد سے آنے والا ہے تو تیرا بیٹا آدم پاک لیکن ہے تیرا بیٹا، نام ہم نے احمد و محمد رکھا ہے آپ کا بیٹا، ہے آپ کا بیٹا، لیکن آپ کی نسل سے، آپ کی اولاد سے آنے والا، لیکن شانیں ہم نے بہت عطا کی۔ رب نے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، جس جگہ پر نیک بندوں کا ذکر ہو رحمتوں کا ذکر ہو، نزول ہوتا ہے۔ جس جگہ پر ولیوں کا ذکر ہو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر ولایت بھی ان کے قدموں میں ہو، ولایت جن کے قدموں میں سے ملے، جن کے صدقے سے ملے، بلکہ نبوت جن کے وسیلے سے ملے، تو ان کا ذکر خیر ہوگا تو کتنی شانوں اور عظمتوں کا مستحق ہوگا۔ تو بات دور نکل آئی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا رب نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بمحمدہ برسالتہ بنبیہ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ بعبدہ ہی فرمایا۔ عبد کا لفظ ذکر کر کے فرمایا تم جتنا مرضی کہتے رہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو یہ اتنا قابل قبول نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ وہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہوں۔
یہ میرا بندہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اس بات کو بڑا پسند فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں میں جلوہ گر ہونے والے ابو البشر ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے، آپ کی نسل سے بشری لباس میں لبادہ اوڑھ کر جلوہ گر ہونے والے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد کا لفظ ذکر کیا رب نے تو فرمایا عبد کا لفظ بڑا ہی اچھا ہے۔ آگے میں بڑی لطیف بات کرنے لگا ہوں، اور ہمارے مسلک اہل سنت والجماع کی بہت بڑی دلیل ہے کہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی ہے۔ ایک بندہ جاتا ہے اور ہو کر آ جاتا ہے، یہ سیر تو کوئی نہیں نا، پارک میں گیا اور واپس آ گیا، یہ کوئی سیر نہیں ہے۔ سیر یہ ہوتی ہے دائیں بائیں دیکھیں یہ کیا ہے، وہ کیا لگا ہوا ہے، وہ کیا، یہ سارا ماحول دیکھ کر، اور تھوڑی دیر نہیں لگتی، بہت زیادہ دیر لگتی ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال نے فرمایا میں نے سیر کرائی ہے، وقت بھی نہیں لگنے دیا، سیریں بھی خوب کروائی۔ یا اللہ تو نے لا مکان کی سیر کرائی، تو یہ سیریں تو ہم بھی کرواتے ہیں۔ حاجی صاحب آپ اپنی فیملی کے ساتھ پارک میں کبھی نہیں گئے، سیر کروائی ہے نا، لیکن ہم ہیں دن کے محتاج، ہم دن کو سیر کرواتے ہیں، یا رات کو لائٹ لگی ہو تو پھر کرواتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس اشکال اور فہم کو دور کر دیا، فرمایا کائنات والو مجھ پر اعتراض کرتے ہو کہ ہم دن کو سیریں کریں، اور تو نے رب محبوب، تو نے اے مولا تو نے اپنے محبوب کو رات کو سیر کروائی، اس کا راز کیا ہے؟ فرمایا بتانا چاہتا ہوں میں نے اپنے محبوب کو لا مکان کی سیر کروائی اور رات کے اندھیرے میں اس لیے سیر کروا کر بتانا چاہتا ہوں کائنات والوں روشنیوں کے محتاج تم ہو، میں تو خود روشنیاں بنانے والا ہوں، مجھے کیا محتاجی ہے روشنیوں کی۔ اور فرمایا اگر میں صرف مسجد اقصیٰ تک کی بات کرتا نا، کہ میں نے مسجد اقصیٰ تک ہی سیر کروائی ہے، تو ہر بندہ کہہ سکتا یہ کون سی بات ہے۔ کئی بندے جنہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی اور گئے، تو اس میں اور نبی پاک علیہ السلام کی سیر میں کیا فرق ہوا؟ وہ بھی گئے اور وہ بھی گئے۔ ہاں جی آپ بھی سیر کرنے جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، لوگ جاتے ہیں، دور دور تک جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے یہ اعلان کر دیا، واضح کر دیا لوگوں تم سیر کرنے کے لیے مری میں جاؤ یا وادی کاغان میں جاؤ یا امریکہ تک کا سفر کرو یا مدینہ پاک جاؤ یا مکہ پاک جاؤ، یہ سیریں یہاں پر تمہاری ختم ہو جاتی ہیں۔ کائنات والوں میری شان کو دیکھو، میرے محبوب کی عظمت کو دیکھو، میں نے وہاں تک سیر کروائی جہاں تک تمہارا وہم و گمان نہیں تھا۔ یا اللہ کتنی، فرمایا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور فرمایا اس جگہ پر وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جب اعلیٰ کرسی پر میرا محبوب بیٹھا تھا، میں نے بیٹھا ہوا دیکھا تھا محبوبہ کتنا اعلیٰ ہے تو، کتنا اعلیٰ ہے تو، کتنا اعلیٰ۔ آپ نماز پڑھیں تو کہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہاں جی شاہ جی آپ کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میں کہوں سبحان ربی الاعلیٰ، جو سب سے بلند ہے، اعلیٰ ہے۔ میں کہوں نماز میں سر سجدے میں رکھ کے کہوں سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو رب نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، ہم رب کو اعلیٰ کہیں، رب محمد کو اعلیٰ کہیں۔ جسے بات سمجھ آئی ہے وہ کر کے بولے سبحان اللہ۔ میں کہوں رب کو
سبحان ربی الاعلیٰ، آپ کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، آپ بھی رب کو اعلیٰ کہے، ساری کائنات اعلیٰ کہے، آدم پاک بھی رب کو اعلیٰ کہے، عیسیٰ پاک بھی رب کو اعلیٰ کہے، قیامت تک کے آنے والے لوگ رب کو اعلیٰ کہے، لیکن رب ذوالجلال اپنے محبوب کو لامکاں کی کرسی پر عرش اوپر بلا کر وہاں پر بٹھا کر کہے محبوبہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، مولا ہم تجھے اعلیٰ کہتے ہیں، تو محمد کو اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ کہیں شرک تو نہیں ہو گیا؟ کہیں شرک تو نہیں ہو گیا؟ نبی بھی اعلیٰ، خدا بھی اعلیٰ، کہیں شرک تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا چپ کر مولوی، یا اللہ تو بھی اعلیٰ، تیرا نبی بھی اعلیٰ، شرک تو نہیں ہو گیا، ہماری گنجائش تو نہیں، لیکن مولا خیال پیدا ہوا ہے نا، تو بھی اعلیٰ ہے، تیرا محبوب بھی اعلیٰ۔ فرمایا چپ ہو جا، وہ بننے میں اعلیٰ، میں بنانے میں اعلیٰ۔ شرک کی دنیا اڑ گئی، فرمایا محبوب بننے میں اعلیٰ ہے، میں بنانے میں اعلیٰ ہوں۔ شرک کہاں ہوا؟ شرک تو وہ ہوتا ہے جو تم کرو، میں کہاں شرک کرتا ہوں؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وہ بلندیوں پر، افق اعلیٰ پر۔ اباب زیوہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان عظمت ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ سبحان اللہ۔ سیر کہاں سے شروع ہوئی؟ مسجد سے شروع ہوئی۔ کہاں سے ہوئی ہے؟ کہاں تک ہوئی ہے؟ قرآن پاک میں، وہ تو باقی دوسرے مقام پر حدیث میں کہ لا مکان، مسجد سے شروع ہوئی سیر اور مسجد تک ہوئی ہے۔ شاہ جی کوڑ تمہیں کی کوڑ ختم ہو جائے گی، لیکن اس جملے کی چس نہیں ختم ہوگی۔ فرمایا مسجد سے سیر کروائیے مسجد تک۔ یہاں پر پتہ چلا دین اسلام میں، قرآن میں، اہل سنت والجماع کے مسلک میں مسجد کا تصور تو ہوتا ہے، امام بارگاہ امام کوٹ کا تصور نہیں ہوتا، ورنہ رب فرما دیتا مسجد حرام سے امام کوٹ تک سیر کروائیے۔ نا نا نا، رب ذوالجلال نے بتا دیا میں نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی۔ سیر بھی مسجد سے شروع ہوئی، سیر مسجد تک ہوئی۔ رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ نات والوں مسجد کا تصور ہے، مسجد ہوتی ہے جس میں ابو بکر نماز پڑھے پڑھائے، جس میں میرا محبوب نماز پڑھے پڑھائے۔ مسجد وہ ہوتی ہے جس میں عمر پاک نماز پڑھے پڑھائے، عثمان غنی نماز پڑھے پڑھائے، مولا کرات نماز پڑھے پڑھائے، حسین پاک نماز پڑھے پڑھائے، حسن پاک نماز پڑھے پڑھائے۔ وہ ہوتی ہے مسجد جس میں ائمہ اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء ہوں، جس میں نماز پڑھے، وہ ہوتی ہے مسجد۔ مسجد وہ ہے جس میں علی آتا ہے، مسجد وہ ہے جس سے علی جاتا ہے۔ تو امام بارگاہ کا تصور کہاں سے لے کے آیا ہے کون؟ امام بارگاہ کا تصور کہاں ہے؟ امام کوٹ کا تصور کہاں ہے؟ علی تو وہ ہے جو آیا بھی مسجد میں، علی پاک تو آیا، علی پاک تو وہ ہے جو آیا خانہ کعبہ میں، مسجد ہے نا مسجد حرام۔ علی آیا مسجد میں، شہادت بھی مسجد میں، تو پتہ چلا اس گھرانے کو مسجد سے پیار تھا، مسجد سے پیار تھا۔ تو مسجد ہے یہ امام بارگاہ اور امام کوٹ کا تصور تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اگر ہوتا امام بارگاہ کا تصور تو امام حسین خود امام بارگاہ میں، لیکن انہوں نے نہیں بلکہ مسجد کو محبت فرمائی، مسجد کو پسند کیا۔ تو سیر کیوں کروائی؟ تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو کہ مسجد اس کے ارد گرد ہم نے کیا برکات رکھی ہیں۔ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر لوگ ہم جب شان رسالت بیان کرتے ہیں کہتے کہاں لکھا ہوا؟
شان رسالت بیان کی تو کہاں لکھا ہوا ہے؟ دلیل ضعیف ہے، یہ کتاب بخاری میں نہیں ہے چونکہ ہم نہیں مانیں گے، مسلم میں نہیں ہے ہم نہیں مانیں گے بقول ان کے۔ لیکن ابو بکر صدیق پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شان بیان کرنے والا ابو جہل ہی کیوں نہ ہو، شان رسالت تو سب کے وجن میں آ جایا کرے۔ آ کر کہنے لگا نا ابو جہل کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا کام؟ آپ نے فرمایا ہاں کیا؟ کہ رات کو میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لامکانوں کی سیر کی ہے۔ اس نے پورے مکہ میں ڈنڈورا پیٹا، پتہ چلا کوئی بات کی پبلسٹی کرنی ہو، مشہور کرنی ہو تو کسی جاہل آدمی کو بتاؤ تاکہ پورے علاقے میں مشہوری کر دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیسا انتخاب فرمایا؟ تو آپ سے پوچھنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے، ابو جہل نے پوچھا کہ آپ کے محبوب نے بھلا یہ بتائیں کہ لا مکانوں کی سیر کوئی رات کے تھوڑے سے حصے میں کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا یہ آپ کے نبی نے، آپ کے محبوب نے، آپ کے دوست نے کہا ہے؟ تو فرمایا میں مانتا ہوں وہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ راوی کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ راوی کون ہے؟ شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ صدیق اکبر کے آقا و مولا کی، ہماری جانوں سے پیارے محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے۔ تا قیامت حضرت صدیق اکبر نے یہ بتا دیا کائنات والوں، کوئی بھی ہو، راوی ضعیف ہو یا راوی ثقہ ہو یا تگڑا راوی ہو، اس بات کو چھوڑو، تم یہ دیکھو اگر شان رسالت ہو کوئی بیان کر رہا ہو، وہ کوئی بھی ہو، تم نے یہ نہیں دیکھنا یہ بندے کی حیثیت کیا ہے، یہ کس درجے کا راوی ہے۔ چھوڑو اس بات کو، میں صدیق اکبر ہو کر، صدیق اکبر ہو کر، اور میں صدیق اکبر ہو کے بتا رہا ہوں شان رسالت ابو جہل بیان کرے تو میں مان رہا ہوں، تمہیں کیا؟ شان رسالت ابو جہل بیان کرے تو میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں۔ یہ چھوڑو، سارے رولے چھوڑو، شان رسالت کوئی بھی بیان کرے تو سن لیا۔ اس واسطے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محبت والے ہیں، یہ محبت۔ اچھا جس بندہ بے اولاد ہو اس کو اولاد کا کیا پتا؟ ہاں جی توجہ ہے؟ اوترے نو کی پتا اولاد دی کہ محبت کی ہوندی؟ تے جس بندے وچ محبت ہی نہ ہوئے انہوں کی پتا نہ محبت کا لطف کی ہوگا۔ ہاں جی بلے شاہ دی بات چلی، عشق دیا کی تو میں برابر ہے، پر عشق دا سیک مدیرا، اوے اگ تے سارے ککھ تے کانے، اوے عشق سارے تن میرا، اگ دے تائی پانی بجاوے، اوے دسو عشق دا دارو کے عشق نے ڈیرا لگایا وہاں پر محبت ہو تو پھر ہے نا۔ جو بندہ محبت سے ہی خالی ہو، بے اولاد بندے کو محبت کی قدر ہی نہیں ہوتی، اور جو بے ذوقہ بندہ ہو جس میں عشق نہ ہو اس کا محبت کے ساتھ کیا تعلق اور واسطہ ہے؟ اس کی بلا جانے کہ رات کے لمحے میں اتنا دور کون چلا گیا، اس کو اس کی خبر ہی نہیں ہے، یہ تو عشق والے جانتے ہیں۔ اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کئی بندے چپ بیٹھے ہیں، بیٹھے رہو آپ چپ۔ محبت سے سارے کہو گے تو شعر سناؤ نا۔ اللہ بہت خوب سنتے ہیں آپ بہت خوب سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سماعتوں کو اور مزید اچھا فرما دے۔ سامعین ذی وقار ذی احتشام،
نبی پاک علیہ السلام کو رب نے معراج عطا، میں جو بات عرض کر رہا تھا یاد آ گئی، پھر کہیں دور نہ نکلنا ہے۔ اگر میں کہوں کہ رات کے لمحے میں نبی پاک علیہ السلام نے آ کر فرمایا کائنات والوں میں نے لامکانوں کی سیریں کی ہے، تو جو نہیں ماننے والے تھے انہوں نے انکار کر دیا، صحابہ نے آمنا کہا ہم مانتے ہیں۔ اب یہ بات زیر غور ہے، اگر میں کہہ دوں کہ میں نے رات کو گاڑی پر بغیر جہاز کے میں گیا کراچی اور ہو کر آ گیا، تو آپ مان جائیں گے؟ نہیں مانیں گے آپ، اور کبھی بھی نہیں مان سکتے۔ اور یہ آپ کہیں گے تو میں بھی نہیں مانوں گا، آپ کہیں گے تو میں بھی نہیں مانوں گا کہ رات کو بندہ جائے اور کہہ دے کہ میں اتنے اتنے شہروں کی سیر کر کے آیا ہوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اسی لیے تو انکار کیا لوگوں نے، جب حضور نے فرمایا میں نے سیر کی ہے تو لوگوں نے انکار کر دیا۔ اگر حضور فرماتے یہ کام میں نے خواب میں کیا تو کوئی انکار کرتا؟ اگر یہی بات آپ کہہ دیں، آپ احباب کہہ دیں کہ ہم نے رات کو نا خواب میں نا ہم نے پوری دنیا کی سیر کی ہے، تو کوئی انکار کرنے والا ہے؟ وہ کہے گا خواب میں یہ کون سا کمال ہے، خواب میں تو سارے کر لیتے ہیں، جب ہمیں خواب آ گیا اس طرح کا تو ہم بھی سیر کر لیں گے۔ لیکن وہ خواب کتنا اچھا ہے، وہ خواب کتنا اچھا ہے کہ کبھی بندہ خواب میں مکہ پہنچ جائے، کبھی مدینے پہنچ جائے، کبھی مکہ پہنچ جائے کبھی مدینہ پہنچ جائے۔ وہ خواب کتنا اچھا ہے جس کے خواب میں کبھی داتاری حجویری آ جائے، وہ خواب کتنا اچھا ہے اگر اپنی روح کو پاکیزہ کر لو نا، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی روح کو تقویت دو، اپنی روح کو پاور میں لے آؤ، پھر خواب جب آئے گا نا تمہیں خواب، تو خواب میں بلے اور جناب کتے اور جانور نہیں آئیں گے۔ اپنی روح کو گناہوں سے پاک کر لو، کبھی داستانی حجویری آ جائیں گے، خواب میں کبھی علی آ جائیں گے، کبھی نبی آ جائیں گے، لیکن روح کو پاور دے۔ بات یہ کر رہا ہوں میں کہ خواب اگر ہوتا تو انکار کرنے والا کوئی بھی نہ ہوتا، کوئی بھی نہ ہوتا۔ تو نبی پاک پتہ چلا خواب ہوتا تو انکار نہ ہوتا۔ اور ابو جہل کی اولاد اب بھی موجود ہے مانوی طور پر، جو انکار کر رہی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے، اگر حضور فرماتے یہ خواب میں نے سیر کی ہے اور اتنے سفر کیے ہیں تو انکار کوئی بھی نہ کرتا۔ اگر حضور فرماتے میں نے خواب میں کیا تو کوئی بھی انکار نہ کرتا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے خواب میں سیر کی، بلکہ فرمایا جاگتے ہوئے بدن کے ساتھ روح دونوں اکٹھی تھیں تو میں نے اپنے وجود کے ساتھ لامکان کی سیر کی۔ اچھا یہ کیسے ہو گیا کہ وہ اتنے فرشتے وہاں پر آسمان ہیں، اس کے دروازے ہیں ہی کوئی نہ، تو وہ کیسے گئے بھی اور آ بھی گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ سوال ہے، سوال دیکھو جس کا ذہنی شیطانی ہو اس نے تو سوال کرنے ہیں کہ جنت ہے اور اس سے پہلے آسمان ہے پہلا، اور پھر روایت بھی بیان کرتے پہلا آسمان جاگ کا بنا ہوا ہے، ہواؤں نے اس کو ٹھوس کر دیا، دوسرا لوہے کا، پیتل کا، پھر آگے سونے کا، چاندی کا، یہ آسمان بنے ہوئے ہیں۔ تو ان آسمانوں سے کیسے نبی پاک گزر گئے، یہ سوال ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام قرآن پاک میں ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم پاک آپ اور آپ کی بیوی دونوں اس جگہ میں ٹھہرے اور اس درخت کے نام قریب جانا، باقی جو دل چاہے کھانا۔ تو آدم علیہ السلام چلے گئے۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، نہ یہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا غلطی ہو گئی۔ آپ بتائیں کہ آپ رمضان آپ نفلی روزہ رکھ لیں
اور آپ دوپہر کو پیاس لگے اور گٹا گٹ پانی پی جائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں مجھے روزہ آیا کہ نہیں. بھول کر آپ پانی پی جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹا. تو آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو کیسے خطا اور غلطی ہو گئی. آپ کا بچہ سپارہ لے کر گھر سے نکلا اور مسجد میں آنے لگا یا اسکول اکیڈمی میں جا رہا تھا، اس کا پاؤں پھسلا، گٹر والے پانی میں گر گیا، کپڑے سارے لبڑ گئے، تو گھر میں آ گیا، آپ اس کو جوتے ماریں گے؟ بولیے، پھسل گیا ہے نا. تو اگر وہی بچہ گھر سے کچھا پہن کر گندے گٹر والے پانی میں نہانے لگ پڑے تو آپ ماریں گے اسے؟ یقیناً ڈانٹ پڑے گی. تو آدم علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں چلا تھا تو پھسل گئے. سزا تو وہ وہاں ہوتی ہے جہاں جان بوجھ کے کیا جائے. یہ تو خود ہی مالک جانتا ہے کہ اس نے کیا کر دیا. تو فرمایا اللہ رب العالمین نے، اے آدم آپ بھی اور اپنی بیوی کو لے کر نیچے چلے جائیں، اتر جائیں، زمین پر اتر جائیں. تو اب 7 آسمان ہے، اوپر جنت ہے. مولوی کہتا ہے کہ نبی پاک آسمانوں سے کراس کرتے ہوئے جنت اور جناب لامکا کی سیریں کیسے کر کے آئے؟ وہاں تو دروازے ہی نہ تھے. میں نے کہا اوے عقل کے اندھے، آدم علیہ السلام بھی حضرت اماں حوا بھی انہی آسمانوں سے گزر کر زمین پر آیا ہے. پہلا سپارہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. اور عقل کے اندھے، جس دروازے سے بابا آدم اور اماں حوا آ سکتے ہیں انہی دروازوں سے محمد جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں. اے فرق اتنا ہے کہ آدم وہاں رہتے تھے، آئے ہیں واپس نہیں گئے، محمد گئے بھی ہیں واپس بھی آ گئے. فرق اتنا ہے، وہ گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں. آدم علیہ السلام آ سکتے ہیں تو محمد آج آ نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا. رب کا عرش کتنی شانوں والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. عرش کا مالک کہہ رہا ہے کہ میرا عرش عظیم ہے. عرش کیا ہے؟ عظیم. عرش کا مالک کہہ رہا ہے عرش کیا ہے؟ عظیم. کہیں گے 40 گناہ معاف ہو جائیں گے، 40 درجے بلند ہو جائیں گے، 40 نیکیاں مل جائیں گی. عظیم کہنے سے اللہ کا عرش کیا ہے؟ عظیم. اور مقام پر فرمایا اللہ رب العالمین ذو العرش المجید. عرش والا فرما رہا ہے کہ عرش مجید ہے. عرش کیا ہے؟ رب کا عرش ہے کریم. تیسری جگہ پر فرمایا عرش کریم ہے. فرمایا عرش مجید ہے، عرش کا مالک کہہ رہا ہے عرش مجید ہے. پھر فرمایا عرش کریم ہے. پھر فرمایا عرش عظیم ہے. یہ 3 باتیں رب نے عرش کے بارے میں فرمائی. جو عرش ہے وہ مجید ہے، جو اوپر ہے وہ امجد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عرش مجید ہے، جو اوپر ہے وہ امجد ہے. عرش عظیم ہے، جو اوپر ہے وہ اعظم ہے. عرش کریم ہے، جو اوپر ہے وہ اکرم ہے. سمجھ آگی بات کی؟ عرش عظیم جو اوپر ہے وہ اعظم، عرش مجید جو اوپر ہے وہ امجد، عرش کریم جو اوپر ہے وہ اکرم. آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لا مقام پر گئے اور عرش پر گئے. نعرہ تکبیر، اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے توجہ؟ سبحان اللہ. یہاں پر ایک لطیف بات کر دوں آپ کو. سبحان اللہ. آپ نے نعرے کا حق نہیں ادا کیا، بالکل نہیں ادا کیا، بالکل نہیں ادا کیا.
مجھے بہت دکھ ہوا ہے، لیکن یہ دکھ میں اپنے دل پر برداشت کر کے آگے نکل رہا ہوں۔ آپ پر ناراض نہیں ہوتا، آپ کی اپنی مرضی ہے، میری اپنی مرضی ہے، لیکن آپ کی باتوں سے میں رنجیدہ نہیں ہوں گا۔ آپ سبحان اللہ آہستہ کہیں یا گج کے کہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن میں استغاثہ درخواست کر سکتا ہوں محبت سے کہیں گج کے سبحان اللہ۔ یہاں پر میں عظیم بات کہنے لگا ہوں، حضور کے ہیں جوتے مبارک، اس کے میں ہیں قدموں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں پنڈلیاں، پنڈلیوں کے ساتھ ہے ران، رانوں کے ساتھ ہے شکم، شکم کے ساتھ ہے صدر، صدر کے ساتھ ہے شولڈر، کندھے۔ تو آپ محبت سے، محبت والا جملہ ہے، یہ ہیں کندھے تو نالین عظم، تو پھر قدم بھی ہے، پھر پنڈلیاں بھی ہیں، پھر رانے بھی ہیں، پھر بطن بھی ہے، پھر سینہ، پھر اس کے بعد کندھے۔ یہ کندھے اتنی شانوں والے ہیں، یہ اتنی شانوں والے کندھے، اب شانوں والے کی مرضی کندھوں پر حسن کو بٹھا لے، حسین کو بٹھا لے، یا علی کو بٹھا لے، یہ تو شانوں والے کی مرضی ہے، یہ تو شانوں والے کی مرضی ہے۔ چاہے اتنے شانوں والے کندھے پر علی کو بیٹھا لے فتح مکہ کے دن، چاہے مدینے کی گلیوں میں، یہاں پر ذوق والی بات آ گئی، ذوق والی بات آ گئی، مدینے کا بازار ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا یوں حضرت امام حسین کو بیٹھائے ہوئے ہیں اور یوں قدم پکڑے ہوئے ہیں، یوں قدم پکڑے ہوئے ہیں۔ تو جو اوپر سوار ہے نا حضرت امام حسین، انہوں نے حضور کی دستار کو، امامہ کو یوں پکڑا ہوا ہے۔ یہ تو اولاد والے ہی جانتے ہیں نا، بے اولادے کو کیا پتا؟ جب اولاد کو اٹھایا ہو، کندھے پر لیا ہو اور یوں اٹھایا ہو، تو دونوں نانا جان کی اور نواسی کی گفتگو ہو رہی ہے، محبت والی اور پیار والی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی حضرت امام حسین نے، نانا جان دیکھو میں نے آپ کی پگڑی کو، آپ کی امامے کو تھاما ہوا ہے، میں نے آپ کی پگڑی کو، آپ کے امامے کو تھاما ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا، اے نواسے دیکھو میں نے آپ کے قدموں کو تھاما ہوا ہے۔ محبت والا جملہ ہے یہ، میں نے آپ کے قدموں کو تھاما ہوا ہے۔ بیٹا حسین میں نے آپ کے قدموں کو تھاما ہوا ہے، نانا جان میں نے آپ کی دستار کو تھاما ہوا ہے۔ تو ساتھ ہی عرض کرنے لگے، نانا جان اگر میں نے آپ کی پگڑی کو، آپ کے امامے کو، آپ کے دستار کو تھاما ہوا ہے نا، یزیدی طوفان بھی آئے گا، وہاں پر تلواریں بھی چلے گی، وہاں پر نیزے بھی چلے گے، گرم ہوائیں بھی چلے گی۔ نانا جان سے نواسا وعدہ کر رہا ہے، جتنی مرضی طوفان چلے، جتنی مرضی تلواریں چلے، نانا یہ تو آپ کی دستار گرنے نہیں دوں گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا، نواسے جتنا طوفان چلے، تلواریں چلے، تیر چلے، نیزے چلے، اگر پگڑی نہیں گرنے دے گا نا تو میرا نانا تیرے قدم ڈولنے نہیں دے گا، قدم نہیں ڈولنے دے گا۔ تو پھر کیسے پگڑی کی لاج رکھی کہ نہیں رکھی؟ پگڑی کی آپ ڈھیلا کہہ، ٹھنڈا کہہ لیں، سبحان اللہ آپ کی مرضی ہے۔ مجھے دکھ بڑا ہوا ہے کہ آپ نے سبحان اللہ بہت ٹھنڈا کہا، گج کے کہیں سبحان اللہ، ایک بار اور کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ یا اللہ تیرے دربار میں دعا ہے، جو حسنین سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، تیرے نبیوں سے محبت کرتا ہے، ان کی شفاعت عطا کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ تو یہ ہے پانچتر پاک کا گھر، وہ بات دور نکل آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو شولڈر اتنی شانوں والا ہے، تو پھر سر انور۔ میں نے واقعہ نہیں سنایا آپ کو، یہ معراج کا، اس لیے پیچھے بہت ساری باتیں گزر گئی ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، ٹائم بھی قریب ہے، بات ختم کریں۔ نبیوں کا مجمع یہ سارا اس طرح مسجد اقصی میں۔ مولوی کی ٹون خراب ہے، یہ شانیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں نبی پاک کی؟ یہ کیوں اتنی شان بیان کرتے ہیں؟
تو میں بیان کرتا ہوں کہ نبیوں کے مجمع میں نبی ممبر پر بیٹھے ہیں تو حضور نے جب خطاب فرمایا نا، مجھے حضور کا سارا خطاب یاد ہے، سارا خطاب جو حضور نے مسجد اقصی میں سنایا تھا۔ سو گئے تو سناؤں؟ ترجمہ نہیں کروں گا، صرف عربی سنا دیتا ہوں۔ میں نہیں سناتا، میں نے پیر کو کہیں محفل پہ جانا ہے تو میں وہاں جا کے سنا لوں گا۔ ہاں جی، اتنے ٹھنڈے سبحان اللہ میں کیسے سناؤں؟ یا تو سارے گج کے کہیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی هم الاولین والآخرین وشرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا خاتمہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ساریاں تعریفاں اس خدا دیاں نے جن نے مینوں رحمت للعالمین بنایا، ساری مخلوق واسطے رسول بنا کے بھیجا۔ ساریاں تعریفاں اس خدا دیاں نے جن نے مینوں سونا قرآن عطا فرمایا۔ توجہ کرنا مسلمان بھائیا، میرے آقا نبیوں کے مجمع فرماتے نے ساریاں حمداں سناواں اس خدا دیاں نے جن نے مینوں ایجو جی سونی امت دتی ہے۔ فرمایا اللہ دیاں حمداں سناواں نے جن نے میرے ذکر نو بلند کیتا، میرا بوجھ ہلکا کیتا، میرے تو وزن اتاریا۔ اس رب دیاں شاناں نے جن نے ختم نبوت دا تاج مینوں دے کے مبعوث فرمایا ہے۔ واقعہ خطبہ سنایا، میرے آقا نے خطاب فرمایا نبیوں کے مجمع وچ شانہ رکھن والا نبی ایک جناب سینٹر وچ بیٹھے نے، آپ کھڑے ہو گئے، پہلی صف جو کھڑے ہو گئے تے نبیاں بن کر کے فرماتے نے اے نبیوں بابا ابراہیم علیہ السلام حکم ہوئے، فرمایا ہاذا فضلکم محمد۔ اے منبر وال ویکھو، اے جڑا منبر تے بیٹھا ہے، جڑا منبر تے بیٹھا ہے، اے سب نالوں اونچیاں شاناں والا۔ میں کیا میرا نبی ہوئے، ساڈا نبی ہوئے، نبیوں کے مجمع میں حضرت ابراہیم کھڑے ہو کے کمر اے نبیوں ویکھو نا رب نے محمد نو کنیاں اونچیاں شاناں دتیاں نے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر اگر آپ میرے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ٹائم تو ہو گیا، میں چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دوں، لیکن آپ نہیں پڑھتے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ میرے آقا کو گود میں لے کر حضرت حلیمہ کہتی ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ حضرت عبد المطلب گود میں لے کے کہتے ہیں اے
محمد اے حبیب خدا تیری حضرت عائشہ دیکھ کے کہتی ہے اے حبیب خدا حضرت جبریل بھی آ کے کہتے ہیں اے حبیب خدا اور مسجد اقصی میں سارے نبی کہتے ہیں اے حبیب خدا تیری اور رب ذوالجلال بھی فرما رہا ہوگا اے حبیب خدا بات ہے اے حبیب خدا بڑا خوبصورت سنے اے حبیب تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا ہے اے حبیب جو مانگتے ہیں ان باتوں کو کہ رب نے ہمارے معبود کو بڑی شانیں دی ہیں وہ تو مانگتے ہیں آمنا کہتے ہیں جو نہیں مانگتے قبروں سے اٹھ کے جائیں گے سارے ممبروں سے جو اونچا ممبر ہوگا نبی بھی چھوٹے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے سب سے جو اونچا ممبر ہوگا اس پر میرے آقا بیٹھیں گے ہماری جو عادت ہو گئی ہم تو نبی کی شانیں بیان کرتے سنتے ہیں وہ بھی اس وقت کہیں گے اے حبیب خدا ہے اے حبیب اس مجمع میں مجھے توفیق ہو گئی میں کہوں گا اے اللہ اس وقت کہنا تھا اب کہنے کا کیا فائدہ اے حبیب خدا تیری ہے اے حبیب ایک بندہ اس محفل میں بیٹھا ہے وہ نہیں پڑھ رہا لیکن مجھے پتا ہے اس کے گلے میں پھنسی یہ دانا نکلا ہوا ہے سارے دعا کر دے یا اللہ جس طرح ہم تیرے نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں مولا اس کا گلا ٹھیک کر دے اے حبیب اور میں نے دعا کی اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہے اس کا بھی یقین ہے یہ کہوں گا کیا تو گلا ٹھیک ہو جائے گا اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اے حبیب ماشاءاللہ یہ آپ تو بہت اچھا سنتے ہیں حاجی صاحب آج مینو چاہتا کہ یہ توڑے پڑھا دی آپ بہت خوب سنتے ہیں اللہ آپ کی سماعت کو اچھا فرمائے آپ کی زبان کو اچھا فرمائے 70,000 مرتبہ کتنی مرتبہ 70,000 مرتبہ رب نے فرمایا محبوب کچھ مانگ لو محبوب کچھ مانگ لو محبوب کچھ مانگ لو 70,000 مرتبہ محبوب نے کہا مولا مجھے میری امت دے میری امت کی بخش فرما دے میری امت کی بخش فرما دے عالم تخیلات میں جا کر میں نے عرض کیا محبوب حسن کے لیے کچھ مانگ لیتے اپنے لیے کچھ مانگ لیتے تو آپ نے اپنے لیے نہ مانگا اپنے نواسوں کے لیے نہ مانگا اپنی بیٹیوں کے لیے نہ مانگا علی کے لیے نہ مانگا جناب ابو بکر عمر عثمان و علی سب صحابہ کے لیے مولا پیارے آقا صرف یہ مانگا میری امت کو معاف کر دے میری امت کو معاف کر دے پتہ چلا وہ نبی کتنی شانوں والا ہے جو سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہے مجھ سے بولو گج کے رب نے فرمایا محبوب کچھ نہیں لینا بس میری امت دے دے رب نے فرمایا چلو اس طرح کرو میں نے آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ دیتا ہوں
میں نے آپ کی امت کو بخش دینا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ توجہ ہے اب آپ کی؟ فرمایا محبوب میں نے 70,000 بار پوچھا ہے، آپ نے 70,000 بار اپنی امت کے بارے میں کہا ہے، چلو چلتے چلتے نا محبوب نمازیں ہی لے جاؤ 50۔ چلتے چلتے جاتے جاتے 50 نمازیں ہی لے جاؤ۔ محبوب خوش ہو کر 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ قرآن آیا نبی کے پیچھے پیچھے، زکوٰۃ آئی نبی پر نیچے زمین پر، روزے آئے زمین پر، جتنی بھی عبادات ہے صدقہ خیرات کا حکم ہے، صدقہ خیرات کا حکم ہے، غریبوں پر خرچ کرنا ہے۔ یہاں پر آسمان سے لامکان سے یہاں پر آیا ہے، لیکن جب نماز کی باری آئی یہاں پر نہیں لامکان پر دیا گیا۔ نمازیں کہاں پر دی گئی ہیں؟ اتنی بڑی نماز، اتنا بڑا تحفہ، ساری چیزیں زمین پر رب نے بھیجی، جب نماز کی باری آئی تو رب نے لامکانوں پر گفٹ دیا، تحفہ دیا۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں نا، میں کسی کو گفٹ پیش کروں وہ میرے سامنے گندی روڑی پر پھینک دے تو میں آگ بگولا ہو جاؤں گا، میں کہوں گا مجھے رب کی قسم آج کے بعد تمہیں گفٹ نہیں دوں گا، تمہیں تحفہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرے تحفے کی قدر نہیں کی۔ تو آپ خود سوچیں اگر میرے تحفے کی قدر نہ ہو تو میں اس کو اپنی نظر میں ویلیو نہیں دیتا، اور رب کے تحفے کو اور رب کی گفٹ کو آپ ویلیو نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے لوگو نماز کا حکم دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر قائم رہو، خود بھی اس پر قائم رہو۔ آگے فرمایا لا نسألک رزقا، میں تم سے رزق نہیں مانگتا، میں تم سے رزق نہیں مانگتا۔ نحن نرزقک، بلکہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں۔ تو یہاں پر رب فرما رہا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ یہ اتنا بڑا گفٹ اور تحفہ ملا۔ جو فوت ہو جاتے ہیں نا وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کتنا بے عقل ہے بندہ جو یہ کہے کہ جو مر چکے ہیں وہ مدد نہیں کر سکتے۔ مردہ کی جو فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، وہ مدد نہیں کر سکتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے تیری اور میری مدد کی ہے۔ اگر وصال بعد الوصال مدد کو انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، تو آج کے بعد ملنا 50 نمازیں پڑھا کرو، ہم تو 5 ہی پڑھیں گے۔ اچھا جی، وہ نبی پاک علیہ السلام اپنی مرضی سے تو نہیں گئے، خود تو نہیں جا سکتے نا، خود تو نہیں جا سکتے، رب نے بلایا۔ میں کہا اچھا، اس کا بھی جواب حدیث سے ہے۔ جب ملاقات کر کے واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرجع الی ربک فاسألہ التخفیف لامتک، حدیث سنا دی ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی۔ چلو میں پھر پڑھ لیتا ہوں، سبحان اللہ، میں پھر پڑھ لیتا ہوں۔ فرجع، لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل سے ملاقات ہوئی، رب سے نہیں۔ جبریل کا نام جبریل ہے، جبریل کا نام فرشتہ ہے۔ موسیٰ پاک نے فرمایا بخاری شریف کے جسے فرجع الی جبریل نہیں کہا، فرجع الی الملائکہ نہیں کہا، ملک نہیں کہا، فرجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ فاسألہ التخفیف لامتک، اپنی امت کے بارے میں نمازوں میں تخفیف کروا کے آؤ۔ اپنی مرضی سے نبی نہیں گئے۔ میں نے کہا یہاں پر تو نہ براق کا ذکر ہے، نہ رف کا ذکر ہے، 9 بار نبی پاک گئے بھی ہیں، واپس بھی آئے ہیں۔ تو پتہ چلا اس بات سے
کہ نبی پاک علیہ السلام کو رب نے لامکانوں کی سیریں کروا کے خود وہاں پر بیٹھا کر شادی آپ کہیں اچھی چیز کو دیکھ کر سبحان اللہ آپ کی صدائیں سن کے میں نے کہا سبحان اللہ، اور وہ رب جس نے ساری کائنات میں سب سے خوبصورت محمد کو بنا کر لامکاں پہ بلا کے اپنے بالکل قریب بٹھا کر کیا کہا ہوگا؟ محمد میں نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا، کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ شعر میں ملا تھا تو میں نے یاد نہیں کر سکا، میں نے کہا میں لکھ کے لے جاتا ہوں۔ آپ کون سا اعتراض کر لیتے، قاری صاحب مفتی صاحب آپ نے لکھا ہوا شعر سنا ہے، زبانی سنا دیتے۔ اے میرا جسی راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچی آن والا، صدیہ طالب تے گیا مطلوب سی، جبریل سی لے کے جان والا، بازے کہندے بنا دروازیاں تو گیا کس طرح رشتے جان والا، پر عقل دا اٹھے کی دخل جانے جان والا یل جان والا۔ بات ختم ہو گئی۔ یقین کرو حقیقت بات ہے، حقیقت بات ہے۔ میں ہر جمعے کو پورا ہفتہ شرمندہ رہتا ہوں، میں منبر پر بیٹھ کر جھوٹ نہیں، میں ہر جمعے شرمندہ رہتا ہوں کہ میں نے ٹائم 10 منٹ 15 منٹ 5 منٹ زیادہ لیا۔ حقیقت بات ہے، میں منبر پر بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول رہا، میں حقیقت بیان کر، مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ یار میں نے کسی نے اپنے کاموں پہ جانا ہے، سارے ورکر ہیں، مزدور ہیں، افسر ہیں، دفتروں میں جاتے ہیں۔ حقیقت بات ہے مجھے بڑی شرم رہتی ہے، اور جمعے سے پہلے میں آتے ہوئے وعدہ کر کے آتا ہوں اپنے ساتھ، آج انشاءاللہ تعالیٰ 35 منٹ پر 40 منٹ پر میں نے تقریر ختم کر دینی ہے۔ حقیقت بات ہے، اگر آپ کہیں قسم بھی اٹھا کے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں اتنی اپنے آپ کو کنٹرول کر کے آتا ہوں کہ آج میں نے 35 منٹ پہ 40 منٹ پہ تقریر ختم کر دینی ہے، لیکن یہاں پر آتا ہوں تو پتہ نہیں آپ کا جوش اور آپ کا جذبہ اور آپ کی محبتیں وہ مجھے کنٹرول سے باہر کر دیتی، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں آؤٹ آف سینس لوگوں سے خطاب نہیں کرتا، بلکہ میں عقل والوں سے خطاب کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین، اب میں نے آپ کو اپنی عرضی پیش کر دی ہے نا کہ میری یہ مجبوری ہے۔ حقیقت میں بڑا کنٹرول کر کے آتا ہوں۔ اس جمعے انشاءاللہ یہ بندے بیٹھے ہیں، یہ ادھر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کو کلینک میں جا کر کہتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے نا میں نے 40 منٹ پہ تقریر ختم کر دینی ہے۔ تو جب اگلے جمعے کو میں شام کو پہنچتا ہوں تو کہتے ہیں قاری صاحب، بلکہ میں خود ہی کہتا ہوں، وہ نہیں کہتے، محبت والے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا آپ نے ٹائم زیادہ لے لیا، تو میں خود ہی جا کے بتاتا ہوں، اس لیے کہ یہ کہہ نہ دے، ان کے کہنے سے پہلے میں کہہ لیتا ہوں کہ یار آج پتہ نہیں وہ پھر کرنٹ ایسا لگ گیا، اور بندے بڑے محبت والے ہیں، حضور کا ذکر سننے والے ہیں۔ اللہ آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، آپ بڑی محبت والے جو بے رشتہ ہیں، یعنی شادیوں والے نہیں، اللہ اچھے رشتے عطا فرمائے، جو بے روزگار بیٹھے ہیں اللہ اچھا کاروبار عطا فرمائے، آپ بڑی محبتوں والے ہیں، یہ محبت ہی کام آنی ہے۔ تو یہ محبت لے کر جو ہے نا میں وہ ٹائم جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے، لیکن پھر بھی میرے ذہن میں ابھی تک یہ کھٹک رہا ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعے پھر پابندی کروں گا۔ تو آپ بھی، میں بھی معذرت کر رہا ہوں، تو آپ بھی کہہ دیں کوئی گل نہیں کر سکتا۔